تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جود و سخا والا اور احسان کرنے والا ہے، جو عظیم سلطنت کا مالک، وسیع علم و احسان والا ہے۔ وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ میں اس کی وسیع رحمتوں پر اسی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا فیصلہ حتمی ہے اور اس کا وعدہ بھی سچا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی راہ دکھانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا اور تمام مخلوقات کے لیے انہیں ڈرانے والا بنایا۔ میرے رب کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہوں ان پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے اصحاب پر، جنہوں نے اللہ کی راہ میں صبر کے ساتھ جہاد کیا اور جنہوں نے رضا الہی والے کاموں میں اجر و ثواب کی امید رکھی۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہی دلوں کا توشہ، راہوں کا چراغ اور تمام بھلائیوں کی کنجی ہے۔ اسی کے ذریعے بصیرتوں کو جلا ملتی ہے، روحوں کو سکون ملتا ہے اور اعضاء و جوارے درست رہتے ہیں۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ اور چیلنجز کے درمیان ایک انسان ایسے احساس و شعور کی ضرورت محسوس کرتا ہے جو پریشانی کو ختم کر کے اسے سکون و اطمینان مہیا کرے، ایسا سکون و اطمینان جو دل کو تسلی فراہم کرے اور اس سے خوف و شک دور ہو جائے۔ اس احساس و شعور کی کنجی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہے، جو معاملات کی تدبیر میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ رکھنے اور اس بات پر ایمان و یقین رکھنے سے پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک باریک بین نظام کے مطابق چل رہا ہے۔ جو چیز دل کو یقین سے بھر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ سخت ترین مصیبتوں میں بھی خیر و بلائی موجود ہوتی ہے۔ ہر مصیبت کے پیچھے حکمت اور رحمت مضمر ہوتی ہے، خواہ ہم فوراً اس کا ادراک کر لیں یا بعد میں وہ ہم پر آشکار ہو۔ اور جس کا دل اللہ تعالیٰ کی رحمت، عدل اور حکمت پر بھروسے سے لبریز ہوتا ہے تو وہ جلد ہی خوشحالی کو دیکھ لیتا ہے، اگرچہ حالات کتنے ہی سنگین ہوں۔ جو مومن اپنے رب پر اچھا گمان رکھتا ہے وہ اعتماد اور یقین کے ساتھ اپنی زندگی کے سفر کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک روشن مستقبل کے لیے تیار کر رہا ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور ان نوازشات کی امیدوں کے ساتھ زندگی بسر کرے گا جو بیان سے باہر اور توقعات سے کہیں زیادہ ہے۔ چنانچہ پھر ایمانی قوت اسے شجاعت اور نیک پالی کے ساتھ نئے نئے اقدامات کرنے اور بھاگ دوڑ کرنے پر ابھارتی ہے۔ زندگی کی روایات میں سے ایک آزمائش بھی ہے جو اچانک آ جاتی ہے تاکہ صبر کی آزمائش ہو اور یقین میں اضافہ ہو، اور وہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ایک ایسی طاقت بن کر ابھرتا ہے جو مصیبت کو نعمت میں اور غم کو مومن کی حکمت میں بدل دیتا ہے۔ وہ مومن جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ آزمائش عارضی ہے اور صبر کے بعد نعمت آنے والی ہے جو اس کی قدر کو بڑھا دے گی یا اس میں کوئی سبق ملے گا جو اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گا۔ توکل الہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان کی غذا ہے اور مانوی طاقت کا عظیم سرچشمہ ہے جو انسان کو مایوسی اور رنج و غم کے سامنے ہار ماننے سے بچاتا ہے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اس کا دل اس یقین سے لبریز ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہ فتنوں میں کامیابی کا راستہ دیکھ لیتا ہے، رکاوٹوں میں ترقی کی معراج تلاش کر لیتا ہے اور مشکلات میں خود کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر حسن ظن کی بہترین مثالوں کو پیش کرتا ہے۔ یہاں مریم صدیقہ اپنے سب سے مشکل لمحات میں جب درد ذہ انہیں کھجور کے درخت کے تنے کی طرف لے آئی، وہ سخت مصیبت کی حالت میں کہنے لگیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ پر حسن ظن پختہ تھا، چنانچہ اس نے آنے والی مصیبت سے یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ وہ بولی، اگر تمہیں کچھ اللہ کا خوف ہے تو میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس وقت درخت کے نیچے سے فرشتے نے انہیں پکار کر کہا، غم زدہ نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ بہا دیا ہے اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی، بس کھا اور پی اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کر۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر حسن ظن اور عظمت ایمان سے بھرپور ایک منظر وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں نمایاں ہے، جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جہاں تمام ظاہری علامات یقینی موت کی طرف اشارہ کر رہی تھیں، لیکن انہوں نے گہرے ایمان اور مکمل یقین کے ساتھ توکل کے محفوظ قلعے میں پناہ لے کر کہا، حسبنا اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، بے شک میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے مخلص بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ اور توکل کی عظمت اور حسن ظن کے ثمرات و فوائد پر یہ قصہ ایک بہترین دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن کا ایک منظر و مظہر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دن بھی نمایاں ہوتا ہے، جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں تھے اور ان کے چاروں طرف خطرہ منڈلا رہا تھا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف کے مارے کہا، اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ یقین اور سکون کے ساتھ جواب دیا، اے ابو بکر، تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھنے والے دل خوف کے سامنے لرزتے نہیں ہیں۔ اور پھر سکون و اطمینان مزید پختہ ہو گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس موقع پر توکل اور ایمان سے متعلق ایک ابدی اور دائمی سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ پر حسن ظن صرف افراد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت کا توشہ ہے اور سب سے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں اس کی قوت و طاقت کا سر چشمہ ہے۔ بدر کی جنگ میں جب مسلمان تعداد میں کم اور بے سر و سامان تھے، وہ مشرکوں کی اس فوج کا مقابلہ کر رہے تھے جو ان سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی فتح دی، مسلمانوں کو فتح دی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور یقین رکھا کہ طاقت اور غلبہ اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ غزوہ احد کے بعد جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ختم کرنے کی دھمکی دی تو اس سے ان کا ایمان اور یقین مزید پختہ ہو گیا۔ اس فرمان میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حال بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں نے ان سے کہا، لوگوں نے تمہارے مقابلے کو ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، لہذا ان سے بچ جاؤ، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ ان واقعات نے گہرے ایمان اور سچے توکل کے لازواز درس قائم کیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن امت کے لیے مشعل راہ بن کر مشکلات میں ضیاء پاشی کرے۔ گہرا ایمان اور اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان، یہ دونوں مشکلات اور کٹھن حالات کے سامنے امت کی ثابت قدمی اور استقامت کے راز ہیں۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں امت اسلامیہ نے بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کیا جو اس کی بنیادوں کو ہلا دینے والے تھے، لیکن وہ ان سے مزید طاقتور اور مضبوط بن کر باہر نکلی۔ اس کا اپنے رب پر یقین ایک رہنما ستارے کی طرح تھا جو اس کے راستے کو روشن کرتا تھا، اسے سکون و اطمینان فراہم کرتا تھا اور اسے جلدی فتح و نصرت سے ہمکنار کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان ہی اس کی قوت و بقا کا راز تھا۔ یہی وہ روشنی ہے جو مایوسی کے اندھیروں کو دور کرتی ہے اور ایک روشن مستقبل کی امید کے دروازے کھولتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر پختہ یقین ہے جو دلوں میں یہ عزم بٹھاتا ہے کہ عروج و سر بلندی اور عزت مل کر ہی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو کمزوری سے طاقت کی طرف اور بے بسی سے طاقت و اقتدار کی طرف بدل دے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے، مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور ذکر حکیم سے نفع پہنچائے۔ میں انہی کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، لہٰذا آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو نہایت مہربان، جود و سخا والا، جاننے والا، حکمتوں والا ہے۔
جس نے علم سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اس اللہ نے کاریگری میں ہر چیز کو مضبوط بنایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی فرما روائی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو سب سے زیادہ ایمان والے اور سب سے کامل احسان والے تھے۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والے تھے، جن کے ذریعے دنیا روشن ہو گئی اور اندھیرے چھٹ گئے، زائل ہو گئے۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ یا کسل مندی کا شکار ہو جاؤ، کام کرنا چھوڑ دو، بلکہ وہ تو برانگیختہ کرنے والی ایسی قوت ہے جو انسان کو محنت و کوشش اور بھاگ دوڑ کرنے پر آمادہ کرتی ہے، جس کا ایک مقصد اور تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی پوری جد و جہد کرے، اس کے دین کی خدمت کرے، امت کی خیر و بلائی اور اپنے وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے پوری اپنی توانائیاں صرف کر دے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قیامت بھی قائم ہو جائے اور پنیری لگانے کے لیے تم میں سے کسی کے ہاتھ میں اس وقت کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اسے بو دے، اسے لگا دے۔ تو اس حدیث میں پنیری لگانے سے تعمیر و ترقی، آبادکاری، کام کاج اور اپنے واجبات کی ادائیگی پر زور و تاکید کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ اس ایمان و یقین کے ساتھ کہ خیر و نیکی باقی رہتی ہے اگرچہ اس کے نتائج آنکھوں سے اوجھل ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ اللہ کے بندو درود و سلام پڑھو رسول ہادی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کا حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پر درود بھیجو اور خود خوب سلام بھیجتے رہا کرو اور خوب سلام بھیجو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور آپ کے ساتھیوں پر۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ اماموں ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور تمام آل و اصحاب سب سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو درگزر اور فضل و کرم کی بدولت ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر و اہل کفر کو ذلیل و رسوا فرما، اس ملک اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ یا اللہ ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے بھی جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں، ہاں وہ جلدی ملنے والی ہے یا دیر سے، اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اور اس برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو جلدی ملنے والی ہے یا دیر سے، اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اے اللہ ہم تجھ سے خیر و بلائی کی ابتدا و انتہا، اس کی جامع چیزوں، اس کے اول و آخر اور ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں، اور جنت میں بلند درجات کا سوال کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، ہماری تائید و نصرت فرما، ہمارے خلاف کسی کی تائید و نصرت نہ کرنا، ہمارے حق میں تدبیر فرما، ہمارے خلاف تدبیر نہ کرنا، ہماری رہنمائی فرما اور ہدایت کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اور جو ہمارے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے ہمارے رب اہل فلسطین پر جو مصیبت آئی ہے اور تکلیف آئی ہے وہ تو جانتا ہے اور اسے تو دور کرنے پر قادر ہے۔ اے ہمارے رب ان کی مصیبت تکلیف کو دور فرما، وہ ننگے پاؤں ہیں انہیں پہننے کا سامان مہیا فرما، وہ بھوکے ہیں ان کے لیے کھانا مہیا فرما، وہ ننگے بدن ہیں انہیں لباس عطا فرما، وہ مظلوم ہیں انہیں فتح یا فرما۔ یا اللہ تو اپنے اور ان کے دشمن ظالم یہودیوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، ان کے ذریعے اسلام و مسلمانوں کو نفع پہنچا، اور تمام مسلم حکمرانوں کو اپنی کتاب قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی اور شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہل کی، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے۔ ہمارے رب اے ہمارے پروردگار یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے، بے شک اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کا تم ذکر کرو، یقین اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو تم کچھ کرتے ہو۔